کہ تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھو اور گھروں کے اعمال اہتمام سے کرو. میرے شیخ وغیرہ میں یہ کوئی تنظیمی اعمال نہیں ہیں، یہ تربیتی اعمال ہیں. کیا ہیں؟ تربیت. جی ہاں، ہماری دعوت ہے. ہماری دعوت ہدایت کی ضمانت لیے ہوئے ہیں. ہماری دعوت جی ہاں ہدایت کی ضمانت ہے. ہماری دعوت اور ہدایت کی ضمانت ہے. جی ہاں ہدایت کی ضمانت ہے. کس پر؟ ہماری دعوت پر. ایسا خیالی عمل نہیں ہے. بھائی گھروں کے اندر قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہے، لوگ کہتے ہیں نیا کام ہے. کیا کہتے ہیں؟ نیا کام. کہ کام نیا نہیں ہے، تم نئے ہو. جی ہاں، تم پرانے ہو کے بھی نئے ہو، پرانے ہو کے بھی نئے ہو. سب بات ہے. کیوں؟ وہ پھر وہی بات ہے کہ کام کو اپنے تجربات اپنے رائے سے لے کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کی سیرت کو سامنے نہیں رکھتے. صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو تو معلوم ہوگا. یہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ یہ کب کا عمل ہے؟ کہ یہ تو ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. جب قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ جی ہاں، کیا احکام تو نازل ہوئے ہی نہیں تھے. نماز بھی ناقص تھی ہجرت سے پہلے، وہ بھی کامل ہوئی ہے مدینے آ کر. جی ہاں، وہ بھی کامل ہوئی مدینے میں آ کر. زکوٰۃ، جہاد، روزہ، حج سب بعد کی چیزیں ہیں. جی ہاں، حلال حرام سب بعد میں ہوا. سنو، جو قرآن کا حلقہ کبھی چل رہا ہجرت سے پہلے گھر کے اندر قرآن کے حلقہ قائم کیے جاتے تھے گھروں میں، اور مرد اس میں شرکت کرتے تھے. نہیں، مرد اس میں شرکت کرتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بہنیں کو گھر میں قرآن سکھلا رہے تھے. حضرت عمر کے اتنے سخت اسلام کے خلاف، اور بہن کے گھر میں قرآن. بہنیں کو کون قرآن سکھلا رہا تھا؟ حضرت خباب. جی ہاں، یہ نہیں معلوم تو کہا جائے گا قرآن کا حلقہ کہ یہ نیا کام شروع ہو گیا. کہ نہیں، کام نیا نہیں ہے، تم نئے ہو. ہاں، کام نیا نہیں ہے بلکہ تم نئے ہو. کہ آگے بڑھنا اس کو نہیں کہتے کہ تم ہمارے دعوت چھوڑ کر آگے جاؤ، کہ یہ تو پیچھے ہٹنا ہے، آگے بڑھنا نہیں ہے. اس امت کا آگے بڑھنا یہ ہے کہ یہ امت صحابہ کے معمولات کی طرف آوے. یہ امت کا آگے بڑھنا ہے. جی ہاں، یاد رکھو کہ باطل کی ترقی وہ سنت سے دور ہونا ہے، اور مومن کی ترقی وہ سنت کے قریب ہونا ہے. دھوکہ لگایا مسلمانوں کو کہ غیر ترقی کر رہے ہیں. نہیں، غیر ترقی نہیں کر رہے، وہ تباہی کی طرف ترقی کر رہے ہیں. اس طرف. جی ہاں بالکل. یہ دنیا کا عروج زوال ہے. دنیا کا عروج زوال ہے، اور دین کا عروج کہ دین کو پیچھے جانا ہے. صحابہ کی زندگی کی طرف دین پیچھے جائے گا. کہاں؟ جی ہاں، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. یہ مطلب ہے اس کا کہ دین جائے گا اسی مزاج پر. یہ ذمہ داری ہے کام کرنے والوں کی کہ اپنے کام کو سرے کی طرف لے کے چلیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سخت دن تھا عمر کا کہ میں آج آپ کو قتل کر کے آؤں گا. میں نے طے کر لیا ہے. تلوار چھپی ہوئی ہاتھ میں، اور یہ طے کر کے نکلے تھے کہ آج سے میں آپ کو قتل کر کے آؤں گا. تو گھر کے باہر سے قرآن پڑھنے کی کچھ گنگناہٹ کان میں پڑی ہے. صاف الفاظ سمجھ نہیں آئے کیا پڑھا، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اندر داخل ہوئے، یہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، یہ دکھلاؤ کیا پڑھ رہے تھے. ہم سمجھتے تھے یہ حضرت عمر کا اس ماحول میں آنا ہے، حضرت عمر کا اس ماحول میں داخل ہونا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ دکھلاؤ کیا پڑھ رہے تھے. کہ عمر نہیں، غسل کرو یا وضو کرو، تم ناپاک ہو، ایسا غسل کراؤ. غسل کیا تو قرآن کھولا اور پہلی آیت یہ پڑھی اننی انا اللہ. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر پڑھا جا رہا تھا جو حضرت عمر نے پڑھا ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں یہ قرآن کی تصحیح کے ساتھ کہ ایمان کا حلقہ لگا ہوا تھا. اننی انا اللہ، یہ قرآن کی آیت یہ ہے. گھر میں اللہ کا تعارف ہوتا تھا، اسی کو اللہ نے قرآن بیان کیا ہے. وقرن فی بیوتکن، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہ کر یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں اور اللہ کے تذکرے کریں. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن کہہ رہا کہ عورتوں کو چاہیے گھروں کے اندر اجتماعی طور پر یہ کام کریں. وَاذْكُرْنَا جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور معمول بھی ہے صحابہ کا کہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ جیسے پہلے کا عمل ہے.
حضرت عمر نے وہاں سے اسلام قبول کیا ہے، مجھے لے چلو اللہ کے نبی کے پاس، اسلام قبول کروں گا۔ ہاں سنو تو صحیح، یہ تھی بات۔ اب ویسے کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، قرآن پڑھو کہ نہیں پڑھتے، کیوں کہ یہ ہماری تبلیغ میں نہیں ہے، یہ نیا کام شروع ہو گیا، یہ محرومی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ محرومی ہے۔ جی ہاں، یہ اعمال دعوت مسنون ہیں، اور بعض اعمال دعوت تو منصوص ہیں، قرآن میں ہیں، منصوص کیا ہیں؟ منصوص ہے۔ جی ہاں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ گھر میں قرآن کا سیکھنا انفرادی نہیں تھا، اجتماعی تھا، کیونکہ صحابہ سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کون ہے؟ صحابہ۔ جی ہاں، صحابہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اپنے معمولات کو صحابہ کے معمولات کے مشابہ کرو، یہ تھی اصل بات۔